حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سامعین کرام، محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی نصرت و تائید سے ہم نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اس کی عبادات انجام دے کر اسے راضی اور خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے ہمیں یہ خوشی اور مسرت کا موقع نصیب فرمایا۔ یقیناً آج کا دن، یہ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن مقرر کیا۔ جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے یہاں 2 روز ہیں جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ فقال ما هذان اليومان، تو آپ نے دریافت کیا، آپ نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں میں بدل دیا ہے، یعنی رب العالمین نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں جن میں تم خوشیاں منا سکتے ہو، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور وہ 2 دن ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ محترم سامعین، یہ عید کس کے لیے ہے؟ یہ خوشی اور مسرت کا موقع کس کے لیے ہے؟ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے مکمل روزے رکھے
اور بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، توبہ استغفار کیا، ذکر و اذکار کیا اور دیگر ساری عبادات کو انجام دیا اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، کوشش کی، ان کے نتیجے میں رب العالمین نے انہیں انعام و اکرام کے طور پر یہ خوشی کا موقع میسر کیا، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید، کہ عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں نے اچھے اچھے لباس پہن لیے، عمدہ عمدہ کھانا کھا لیے، ولکن العید لمن قبل منہ بالامس صیامہ، بلکہ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے مقبول ہو گئے، وقبل منہ قیامہ، جن کے قیام مقبول ہو گئے، وغفر له ذنبہ، جن کی گناہیں بخش دی گئی، وشکر له سعیہ، اور جن کی کوششوں کی قدر کی گئی، فہذا هو العید، تو یہی اصل عید ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے رمضان کے مکمل روزے رکھے، ان کے گناہیں پچھلی گناہیں بخش دی گئیں۔ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن لوگوں نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا ان کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن لوگوں نے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا ان کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے گئے۔ تو پتہ چلا کہ عید ان کے لیے ہے، یہ خوشی کا موقع ان کے لیے ہے، اس خوشی کا مستحق وہ ہے جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے کی مختلف عبادات انجام دی اور اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ محترم سامعین، اس عید کے موقع پر اور اس کے بعد ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی اور پریشانی نہیں چاہتا، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس نے جو تمہیں ہدایت نوازا ہے ان کے نتیجے میں ان کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح کیا کہ ہم اس عید کے دن کیا کریں۔ اس عید کے دن ہمیں یہ کرنا ہے کہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کی، کیونکہ اسی کی توفیق سے ہم نے رمضان کے مہینے میں مختلف طریقے کی عبادات انجام دے کر اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ عبادات انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بڑائی بیان کرنی ہے، ان کی تکبیرات کو بلند کرنی ہے۔ اور اس کا ایک اہم نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز کھڑی ہونے تک تکبیرات بلند کرنے کا حکم دیا، اور وہ تکبیرات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادات انجام دی، اسی طرح غیر رمضان میں جو بھی عبادات انجام دی، اس کی قبولیت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے عبادات انجام دی،
تیری توفیق سے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تو ہماری عبادات کو، ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو، ہماری جد و جہد کو شرف قبولیت سے نواز، اسے قبول فرما، جیسا کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی عبادات کو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت سے نوازنے کے لیے ان سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جس طرح عبادات انجام دی، بالکل اسی طرح غیر رمضان میں بھی، دیگر ایام میں بھی رب العالمین تو ہمیں اسی طرح عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان ہی میں عبادت انجام دیتے ہیں، رمضان میں تو خوب عبادات انجام دیتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیوں ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے یہ ساری عبادات بھی ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے، یہ نہایت ہی غیر مناسب، غیر معقول اور بالکل غلط عمل ہے، کیونکہ جو اللہ رمضان کا رب تھا وہی اللہ دیگر مہینے کا بھی رب ہے۔ جو اللہ رمضان میں ہمیں دیکھ رہا تھا وہی اللہ دیگر مہینے بھی ہمیں دیکھتا ہے، اور جو اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کا حکم دیا تھا وہی اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت انجام دیتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام امتی کو، ہم تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جب تک ہماری سانس ہے تب تک ہمیں رب العالمین کی عبادت کرتے رہنے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے اسی عبادت ہی کے لیے ہماری تخلیق فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے جس طرح رمضان میں روزہ رکھ کر، نماز ادا کر کے، ذکر و اذکار کا اہتمام کر کے، تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے دیگر عبادات کو انجام دیا، اسی طرح ہمیں دیگر ایام میں بھی رب العالمین کی عبادات انجام دینی ہے۔ تو یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا طر امتیاز ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت رب العالمین کی عبادات انجام دیں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی ان سے ساری عبادتیں چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ عبادات کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، نماز کی طرف نہیں مڑتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، وہ ایسے بدنصیب اور محروم لوگ ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان لوگوں کو اس عورت کی طرح قرار دیا جو عورت دن بھر مضبوط دھاگا کاٹتی ہے اور شام ہوتے ہی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا یہ عمل ہوگا، جس کا یہ وتیرہ ہوگا کہ وہ دن بھر کام کرے اور شام کو اس کام کو برباد کر دے تو اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، وہ خالی ہاتھ لوٹے گا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ رمضان کے مہینے میں تو خوب عبادت انجام دیتے ہیں لیکن رمضان ختم ہوتی ہی ساری عبادات ختم ہو جاتی ہیں تو پتہ چلا کہ ان کی ساری عبادات رائگاں ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے اس عورت سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر خوب مضبوط دھاگا کاٹتی ہے لیکن شام ہوتی ہی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم رمضان میں کیے گئے اعمال سے، کیے گئے عبادات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیگر ایام میں بھی اسی طرح عبادات انجام دیتے رہنا، تو ہمیں اسی طرح دیگر ایام میں بھی عبادات انجام دیتے رہنا ہوگا۔ محترم سامعین، آج کورونا وائرس کا زمانہ ہے، ہر طرف خوف کا ماحول ہے، پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے، سارا نظام سسٹم درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، نہ تھمنے والا موت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گویا یہ قیامت واقع ہونے سے پہلے قیامت کا ایک چھوٹا منظر پیش کر رہا ہے، جس قیامت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، کہ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی باپ سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ آج دیکھ لیں، اگر کسی کو کورونا ہو جاتا ہے تو اس کے قریب بھی کوئی جانا گوارا نہیں کرتا، کوئی مر جاتا ہے کورونا کی وجہ سے، اسے مٹی دینے تک کی ہمت نہیں کرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اگر ایسے حالت میں بھی ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کی، اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمارا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کرونا وائرس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کرونا وائرس کے زمانے میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو شریعت ہماری دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے رہنمائی کرتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم صحیح ڈاکٹر سے، معتمد ڈاکٹر سے صحیح علاج کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر جتنے ہیں ان تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائیں، انہیں اپنائیں، جیسا کہ گھر سے نکلتے وقت ماسک لگائیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے منہ ہاتھ کو اچھی طرح صابن وغیرہ سے دھل لیں، بھیڑ بھاڑ کے جگہوں سے بچیں، اور جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان تدابیر کو اختیار کریں۔ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اسی طرح شریعت دینی اعتبار سے ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ایسے موقع سے رب العالمین سے لو لگائیں، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اپنی گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کریں، اور اسی سے شفا کی دعا طلب کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں رب العالمین ہی کی جانب سے آتی ہیں، وہی اسے دور کرنے والا ہے، اور یہ بیماریاں، یہ وبائیں بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہیں، یہ کسی کو بذات خود نہیں لگ جاتی ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں رب العالمین کے آرڈر کے مطابق ہوتی ہیں، رب العالمین جیسا چاہتا ویسا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اور یہ مصیبتیں، یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی تمہیں مصیبت لاحق ہوتی ہیں، جو بھی تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تو بہت ساری چیزوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ان وباؤں کے ذریعے، ان مصیبتوں کے ذریعے، ان بیماریوں کے ذریعے، ان پریشانیوں کے ذریعے رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون بندہ ہے جو ہماری طرف لو لگاتا ہے، ہمیں کو پکارتا ہے، اور ان مصیبتوں کی گھڑی میں صبر کرتا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزماتا ہے کہ کون اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ اسی طرح ان بیماریوں کے ذریعے، ان مصیبتوں کو دے کر رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے ما من مسلم یصیبہ اذى من مرض فما سواہ الا حط اللہ به سیئاته، کہ مسلمانوں کو جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، بیماری کے علاوہ جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو یہ ساری وجہ ہو سکتی ہیں ان وباؤں کے آنے کی، ان مصیبتوں کا آنے کی، ان بیماریوں کے آنے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مصیبتوں سے، ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے عبرت حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے رب العالمین کی طرف پلٹیں، ان کے احکام کی طرف پلٹیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں،
مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتیاں ڈھائی جا رہی ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر جو مصیبتیں اور ظلم و بربریت کا دورہ ہے، وہ ہم سے مخفی نہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصاً فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اصلاح فرما، تو ہم پر رحم فرما، تو ہماری حفاظت فرما، تو غائبانہ طور پر ہماری مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، اور انہیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما، امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی جس بھی طرح کی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اور رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وإخواننا الذين في فلسطين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وظلمة الذين يظلمون على فلسطين وعامة المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم